بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ منہل اور انیمہ کو بہت اچھے انداز سے ویلکم کیا گیا تھا۔ انیمہ تو ویسے بھی اس یونی میں پڑھتی تھی، لیکن منہل کو یونی کی پارٹیز دیکھنے کا بہت شوق تھا، اس لیے انیمہ اسے ساتھ لے آئی۔ پارٹی بہت اچھی رہی تھی، سارے پروگرامز بہت ہی اچھے سے ہو چکے تھے۔ اب کھانے کا ٹائم ہو چکا تھا، سب کھانا کھا رہے تھے۔ وہاج بھی اب کچھ فری تھا، اس لیے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ اور یہ کیا بار بار اس لڑکی کی طرف دیکھ کر کیا باتیں کر رہے ہو؟ مجھے بھی بتاؤ۔ وہاج نے آتے ہی ان کو منل کی طرف بار بار دیکھنے پہ حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یار وہ لڑکی بہت ہی پیاری ہے اور معصوم بھی کتنی ہے۔ سہیل نے کہا، یار تمہارے تو آگے پیچھے بہت سی لڑکیاں ہوتی ہیں، جس کو چاہو اپنی باتوں میں الجھا لیتے ہو، جاؤ آج اس کو بھی پٹاؤ۔ حفیظ نے بڑے پر اعتماد انداز سے کہا۔ وہاج کو یہ بات کچھ ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ اس کا دوست اس کی خوبصورتی پہ شک کر رہا تھا۔ تو پھر لگا لو شرط۔ حفیظ نے وہاج کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ہاں ہاں لگا لو شرط، میں بھی کوئی ہار ماننے والا نہیں ہوں۔ وہاج نے بھی پر اعتماد انداز میں کہا، چلو لگ گئی شرط کہ 2 منتھ میں یہ تیرے آگے پیچھے گھومے گی۔ راہیل نے کہا، ہاں ہاں 2 منتھ تو بہت زیادہ ہیں، میں صرف 2 منٹ میں اس کو لائن پر لے آؤں گا۔ وہاج نے بڑی شوخی والے انداز میں کہا اور منہل کی طرف چل پڑا۔ السلام علیکم۔ وہاج نے جاتے ہی سلام کیا۔ وعلیکم السلام، منہل نے بھی جواب دے دیا۔ مجھے وہاج کہتے ہیں تو پھر میں کیا کروں؟ میں نے تو تمہیں پوچھا کہ آپ کو کیا کہتے ہیں؟ منہل نے منہ موڑتے ہوئے کہا، ہاں ہاں میں نے بتانا ضروری سمجھا اس لیے بتا دیا۔ وہاج نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، چلو اب بتا دیا ہے تو اب نکلو ادھر سے۔ منہل کو اس کا بلا وجہ فری ہونا ذرا بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں جدھر بھی جاتا ہوں اپنی مرضی سے نکلتا ہوں، کسی کی مجال نہیں جو مجھے کوئی نکالے۔ وہاج بھی اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھ کر دل ہی دل میں غصہ کرنے لگا، چلو تو میں چلی جاتی ہوں ادھر سے۔ منہل جانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ وہاج نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ منہل اس اچانک گرفت کے لیے تیار نہیں تھی، اس لیے اس کا ہاتھ اٹھ گیا۔ پوری یونی وہاج کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کچھ لڑکے دل ہی دل میں خوش ہو رہے تھے اور کچھ گرلز جن کو وہ یوز کر کے پھینک چکا تھا، آج خوشی سے نڈھال ہو رہی تھیں کہ کسی نے تو ہمت کی، تمہاری یہ ہمت کہ تم مجھ پہ ہاتھ اٹھاؤ۔ وہاج چلایا۔ اس سے پہلے کہ وہ بھی منہل پہ ہاتھ اٹھاتا اور ایک اور تماشا لگتا، انیمہ وہاں پہنچ گئی اور منہل کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ وہاج غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا، پہلی دفعہ کسی نے اس کی اتنی بے عزتی کی تھی۔ ادھر ادھر دیکھنے کی اب اس میں ہمت نہیں تھی، اس لیے وہاں سے نکل گیا۔ حفیظ، لوگ جانتے تھے کہ تو بہت غصے میں ہے، اس لیے کوئی بھی اس کے پاس نہیں آیا۔ وہاج نے گھر پہنچتے ہی ملازم کو آواز دی، جی صاحب۔ ملازم دوڑا ہوا آیا، میری ڈرنک لے آؤ جلدی۔ وہاج نے آرڈر دیا۔
اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رات بھر وہ ڈرنک کرتا رہا۔ وہ اس تھپڑ کو بھول نہیں پا رہا تھا۔ چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں منہل، تم جیسی 2 ٹکے کی لڑکی کی اتنی ہمت کہ وہ آج کمال پہ ہاتھ اٹھایا۔ تم سے زیادہ خوبصورت لڑکیاں روز میرے بیڈ کی زینت بنتی ہیں، ایک دن تمہیں بھی اپنے بیڈ کی زینت بناؤں گا، پھر چاہے زبردستی بنو یا پیار سے۔ وہاج کے اندر بدلے کی آگ بھڑک رہی تھی اور وہ اس تڑپ میں کب سو گیا اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ منہل، یہ تم نے کیا کیا؟ وہاج پر ہاتھ اٹھا دیا۔ اب وہ پتہ نہیں کیا کرے گا۔ وہ جس چیز کو بھی پسند کر لے اسے اپنی ملکیت سمجھ لیتا ہے۔ انیما دوسرے دن منہل کے پاس آئی بیٹھی تھی۔ وہاج کو بہت اچھے سے جانتی تھی۔ خود تو اس نے وہاج سے کبھی واسطہ نہیں رکھا تھا، لیکن اس کی بہت سی دوستوں کا اس کے ساتھ تعلق رہ چکا تھا۔ بہت اچھا کیا میں نے جو بھی کیا ہے، وہ اسی قابل ہے کہ اسے تھپڑوں سے سیدھا کیا جائے۔ سمجھتا کیا ہے وہ خود کو؟ منہل بھی کون سی کم تھی وہاج سے جو اس سے ڈر جاتی۔ چلو پھر اب روز اپنے ہاتھوں کو تیار رکھنا، کیونکہ اب وہ تمہیں اچھا مزہ چکھائے گا۔ انیما نے غصے سے کہا۔ ہاں ہاں ہاں، چکھ لوں گی مزہ بھی میں، اور ڈرتی ورتی نہیں ہوں میں کسی سے بھی۔ منہل نے ہاتھ اوپر کرتے ہوئے کہا۔ تم سے کوئی مقابلے میں پورا نہیں آ سکتا، انیما غصے سے کہتی ہوئی نکل گئی، اور منہل آرام سے ٹی وی کے سامنے بیٹھ گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ وہاج پورا ہفتہ اذیت میں رہا۔ آخر اس نے خود کو سمجھایا۔ اب اس نے سوچ لیا تھا کہ اس کو کیسے بدلہ لینا ہے منہل سے، اور مسکراتا ہوا یوں ہی چلا گیا۔ پلیز میری ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹس اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔